چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے شکر و احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تجوید القرآن کورس مکمل کر لیا، جو کریش کورس ہم نے رکھا تھا، اور اس میں ہم نے تجوید کے ابتدائی قواعد، جو ضروری قواعد ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے میں ایک درستگی آ جائے اور غلط خوانی سے ہم بچ جائیں، وہ قواعد ہم نے کور کر دیے ہیں۔ اور آج ہم نے ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن رکھا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کسی قاعدے سمجھنے میں ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو یا کنفیوژن ہوا ہو، تو وہ اپنے کنفیوژن شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جو کنفیوژنز ہمیں بھیجے گئے ہیں، ڈاؤٹس بھیجے گئے ہیں واٹس ایپ گروپ کے تھرو یا پرسنلی، تو ہم پہلے ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ یہاں پہ ڈاؤٹس پوچھیں گے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو عین اور ہا کے متعلق ہمیں کوشچن آیا تھا کہ عین اور ہا کا مخرج صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے قرآن پڑھتے وقت لیکن آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے ایک دن ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ مفہوم ہے اس حدیث کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہر بالقرآن ہے، قرآن کا ماہر ہے، جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کرام بررہ، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایک شخص ہے وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کو دشواری ہوتی ہے، اس کو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں، جو کوشش کرتا ہے بیچارہ لیکن اس کو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہے، وہ صحیح پڑھ نہیں پاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کو کرام بررہ کا ساتھ ملتا ہے، اس کو اجران ملتے ہیں، 2 اجر ملتے ہیں، ڈبل ثواب ملتا ہے اس کو، ڈبل ثواب۔ اس لیے ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں موٹیویشن دی ہے کہ اگر آپ کو قرآن کے راستے میں دشواری آ جائے تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو عین اور ہا ایسے الفاظ ہیں، اس میں بہت سارے کو پرابلم ہوئی ہے، مجھے بھی ابتدا میں پرابلم ہوئی تھی، تو جب پریکٹس کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں گے جو میں نے پہلے ہی دکھایا تھا آپ کو، کہ جس بھی حرف کا آپ کو مخرج ادا نہ ہوتا ہو تو آپ اس کو ساکن کر دیں۔ عین کو ساکن کر دیا، اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگائیں، تو حمزہ عین زبر آ، آ، آپ دیکھیں آپ عین کی طرف آپ کی آواز خود ہی جائے گی، حمزہ عین زبر آ، عین کی طرف گئی نا آواز آ، جہاں پہ یہ کی آواز نکلی وہیں سے پھر واپس نکالو آپ، عین آ، عین آ، عین، ایسے ہی آپ اس کو پریکٹس کرتے رہے، بار بار پریکٹس کریں، اور گھر میں جو ہے زور سے تھوڑا پڑھے، الگ جگہ پہ بیٹھا کریں پریکٹس کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ آ، عین، 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 تو ایسے آپ پریکٹس کریں گے حمزہ عین زبر آ لگا کر، یا اور بھی کوئی حرف لگا سکتے ہیں آپ، با، با، عین، پھر وہیں سے نکالیں گے عین، با عین زبر با، عین، اور دوسرا حرف ہے ہا، یہ بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ حمزہ زبر سے سٹارٹ کریں اور ہا کو ساکن کر دیں، یہ بنے گا آہ، 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 تو یہیں سے ہا، ہا، آہ، ہا، یہ ہو گیا ایک میتھڈ۔ دوسرا میتھڈ آپ یاد رکھیے، لمبی سانس لیجیے، لمبی سانس لیں گے آپ تو پھر اس سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑیے، پھر اسی دوران ہا پڑھیے، تھوڑا تھوڑا سانس کو چھوڑیے اور اسی دوران پڑھیے ہا، پہلے لمبی سانس لیجیے، پھر آہستہ آہستہ سانس چھوڑیے اور ہا، ہا۔ اگر آپ پہلی سب سانس چھوڑ دیں گے پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا، اس سے ایسا لگے گا کہ آپ کو جیسے کہ آپ کو ایسی کھانسی جیسی آ جائے گی، اس سے نہیں کرنا ہے، پہلے تھوڑی سانس لمبی لینی ہے پھر تھوڑی تھوڑی چھوڑنی ہے پھر پڑھنا ہے
हाँ, ये हो गया एक सांस के जरिए। तीसरा मेथड जो मैंने देखा है, इस ये वाला ज्यादा इजी है। जब आप रन कर रहे होंगे, रन करते करते देखते हैं इंसान की सांस फूल जाती है खुद ही, वो करता है, तो उस वक्त उसका मखरज सिर्फ हा का ही निकलता है। तो आप वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहीं से निकालेंगे, हा, 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 हा। फिर आप इसको फिर देखेंगे, जहां पे मिसाल के तौर पे कुरान करीम में आ रहा है अल्हम्दु, अल्हम्दु, इस तरह है, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। तो ये मैंने तीन तरीके आपको बताए। दौड़ते वक्त जो कैफियत हमारी होती है, तो उस कैफियत को आप याद करें और वैसी कैफियत पैदा करें, तो उससे भी हाँ आप अदा कर सकते हैं। ये था डाउट नंबर 1 जो पूछा गया था। ठीक है, नंबर 2, अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल गया जो लास्ट पे आपने किया है, क्योंकि वो मैंने अच्छे से नहीं देखे, तो वो आप दोबारा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो नंबर 2 क्या है, ये बताया गया था मुझे कि हमें एक प्रॉब्लम होती है, किसमें, जायद अलिफ, जायद अलिफ। जायद अलिफ मैंने बोला था ये एक्स्ट्रा अलिफ होता है। तो अभी क्वेश्चन आया था कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको ये बताया था पहले ही, जब मैंने ये चीजें पढ़ाई थी, मैंने कहा था जितने लेटर्स हमने पढ़े उतनी ही लेटर्स का अलिफ जायद है। मिसाल के तौर पे अना का है। एक तो बहुत सारे कुरान की जो नुस्खे हैं हमारे घरों में जो मौजूद होते हैं, उसमें अना के ऊपर छोटा सा सर्कल बना होता है अलिफ के ऊपर, तो वो अलिफ क्या है, वो जायद अलिफ है। दूसरा ये है कि जितने लेटर्स हमने पढ़े उतने लेटर्स का अलिफ ही जायद है। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कुरान की जो ये आते हैं ना, जिस फॉन्ट्स में आता है उनमें ये दिया हुआ होता है, या इसके ऊपर क्रॉस लगाया होता है, तो वैसे भी आप इसको पहचान सकते हैं। या इन अल्फाज को बार बार पढ़िए, ये अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। मिसाल कवारीर, इसका अलिफ ये वाला जायद है। इस तरह कौन कौन, और क्या है, अफा इम मात, अफा इम मात, तो अफा इम मात, तो इसका अलिफ जायद है यहाँ पे। इस तरह अफा इम मित, अफा इम मित। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो था नून कुतनी के मुतालिक। ये जायद अलिफ वाला समझ आ गया जिनका क्वेश्चन ये था। जायद अलिफ में आप यही याद रखेंगे, तो एक तो वहां पे ये साइन होगा, अगर साइन नहीं होगा तो यही वर्ड्स होंगे जो हमने पढ़े, इसके अलावा नहीं होंगे। वो 10-20 वर्ड्स हैं, उसको आप बार बार पढ़ लीजिए, आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह। दुनिया में, जिंदगी में हम कितने फार्मूला याद रखते हैं, कितने स्टेट्स के नाम याद रखते हैं, कितने मिनिस्टर को याद रखते हैं, कितने डेट्स याद रखते हैं, तो ये हरूफ भी याद हो जाएंगे। किसको कैसे, आपको किसको कैसे पढ़ेंगे, किसकी बात कर रहे हैं। जायद अलिफ को छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा अलिफ जिस अलिफ के ऊपर ये सर्कल है उसको छोड़ देंगे। फिर मैंने बोला 6 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें वक्फ की हालत में, वक्फ की हालत में हम उसको पढ़ते हैं, तो वसल में नहीं पढ़ते, वसल में छोड़ देते हैं, वसल में जायद अलिफ को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वो मैंने 6 लेटर्स आपको बताए थे, उनमें एक अना भी है और कवारी रा भी है, ये भी है। लेकिन कवारी रा 2 जगह कुरान में यूज हुआ है, तो एक जगह इसका, इसमें वक्त में भी और वसल में भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। एक जगह वक्त में भी नहीं पढ़ेंगे, वसल में भी नहीं पढ़ेंगे। ना वक्त में पढ़ेंगे ना वसल में पढ़ेंगे, ना वक्त में पढ़ेंगे ना वसल में पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी जगह वक्त में पढ़ेंगे, वसल में नहीं पढ़ेंगे। वो दोनों जगहें लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको ये पीडीएफ दी है, उसमें दिया हुआ है कि कुरान में किस जगह है, किस जगह नहीं पढ़ना है। अच्छा, कवारी रा, असल में था कवारी रा, तो आप पढ़ेंगे कवारी रा। क्या पढ़ेंगे, कवारी रा।
یعنی اس الف کو ڈراپ کریں گے جیسے یہ ہے ہی نہیں. اس طرح ہے افا ام مات تھا، ہم پڑھیں گے افا ام مات. ٹھیک ہے. اس طرح تھا افا ام مت، اس کا الف جو ہے وہ زائد ہے تو ہم پڑھیں گے افا ام مت. اس طرح اور بھی ایگزامپل دیتا ہوں، چلیے ایک سیکنڈ. دوسرے ایگزامپل، تو یہ تھا لا الہ اللہ، لیکن اس کا یہ الف جو ہے یہ زائد ہے، تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ڈراپ کریں گے، اس الف کو، اس والے کو. اب ہم لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ اللہ. لا الہ اللہ. زائد الف کو کیوں چھوڑنا پڑتا ہے؟ اس کی وجوہات ایک یہ ہے کہ یہ پڑھنا جو ہے نا یہ ٹف ہو جاتا ہے، یہ ایک حکمت ہے اس کی. اگر ہم پڑھیں گے لا الہ اللہ، اگر تیز تیز سے پڑھیں گے نا یہ ورڈ جو ہے نا یہ اس میں یہ ثقیل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں. تو عربک لینگویج جو ہے نا اس میں فلنسی رہنی چاہیے، فلنسی میں فرق آتی ہے، اس لیے زائد الف کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو جاتا ہے. اس طرح مثال ولا انا عابد ما عبدتم، اگر آپ پڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم، اب آپ اس کو تیز تیز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ وہاں پہ اٹک جائیں گے، آپ کی فلنسی میں فرق آئے گا. تو اس ثقالت کو، اس بھاری پن کو دور کرنے کے لیے زائد الف کو چھوڑ دیتے ہیں. لکھا کیوں جاتا ہے؟ لکھا یہ ہوتا ہے، اس کا پارٹ ہوتا ہے، میننگ پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس زائد الف کا اثر ہوتا ہے میننگ پہ. ٹھیک ہے. پڑھتے وقت اگر نہیں آتا ہے لیکن میننگ پہ یہ ایک امپریشن ڈالتا ہے، میننگ میں اس سے فرق پڑتا ہے اگر اس کو نہیں لکھیں. ٹھیک ہے جی، آ گئے یہ سمجھ؟ اوکے. اب دوسرا کوشچن آیا تھا نون کتنی کے بارے میں. تیسرا، نون کتنی کا قاعدہ میں ایزیلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ توجہ رکھیے گا. دیکھو، نون کتنی کا قاعدہ وہاں پہ اپلائی ہوگا. ابھی کوشچن آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہاں کریں گے. نون کتنی کا قاعدہ وہاں ہوگا جہاں پہ دو کنڈیشن ہوگی. نمبر ون، تنوین. نمبر ون کیا ہے؟ تنوین. یہ کلر ویزیبل ہے یا میں بدلوں اس کو؟ یاد رکھیے گا، نون کتنی کا قاعدہ جو ہے نا وہاں اپلائی ہوگا جہاں پہ پہلے تنوین ہوگی، اس کے بعد حمزہ وصلی ہوگی، یا اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، حمزہ وصلی ہوگی. یہ دو چیزیں جہاں ہوں گی وہاں پہ نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. لیکن وہ قاعدہ بھی کہاں پہ اپلائی ہوگا، کس کنڈیشن میں اپلائی ہوگا؟ وقف کی کنڈیشن، وصل کی کنڈیشن میں، سوری، وصل کی کنڈیشن میں اپلائی ہوگا، وقف میں اپلائی نہیں ہوگا. تو کیسے آپ اپلائی ہوگا وصل کی کنڈیشن میں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے نون کتنی کے لیے دو کنڈیشن ہے، ایک ہے تنوین، دوسرا ہے حمزۃ الوصل. نمبر ون ہے تنوین، نمبر ٹو ہے حمزۃ الوصل. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اب کیسے اپلائی ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کیسے ہوگا. تو وصل میں اپلائی ہوگا، پہلی کنڈیشن ہمیں یاد رکھنی ہے، اپلائی کب ہوگا؟ وصل میں. یہ دو چیزیں جب ہوں گی تب نون کتنی ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے اپلائی ہوگا وہ آپ یاد رکھیں. فرسٹ تھنگ ہم کریں گے، پہلی چیز ہم کریں گے حمزہ وصلی کو گرائیں گے. پہلے میں آپ کو ایگزامپل ایک میں اوپر لکھتا ہوں. فار ایگزامپل ایسی کنڈیشن ہمارے پاس ہے جو تنوین کے بعد جہاں پہ حمزہ وصلی آ رہا ہے، تنوین کے بعد حمزۃ الوصلی آ رہا ہے. مثال اس میں حمزۃ الوصل میں نے بولا تھا، حمزۃ الوصل کس حمزہ کو بولتے ہیں؟ جو حمزہ وصل میں گر جائے، ڈراپ ہو جائے. وصل میں جس حمزہ کو ہم نہیں پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں حمزۃ الوصل. ایگزامپل میں نے دی تھی الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین کے بعد جب الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں، الرحمن کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے.
تو جب ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہم الرحمن کے حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ حمزۃ الوصل ہے. ابھی میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو اظہار مطلق بعد میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھیے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو تو کیا ہوگا؟ تو ہاں، یہ نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. دیکھیے یہاں پہ تنوین ہے، بالکل ہے، حمزۃ الوصل ہے، دونوں ہیں. اب اپلائی ہوگا قاعدہ. تو قاعدہ کیسے اپلائی ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز، قاعدہ کس میں اپلائی ہوگا؟ وصل میں، وقف میں نہیں ہوگا. وقف میں، وقف میں نارملی ہم پڑھیں گے جس طرح پڑھتے ہیں. وصل میں قاعدہ اپلائی ہوگا. وصل میں کیا ہوگا؟ پہلی چیز حمزۃ الوصلی کو ہم گرائیں گے. یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ والا، اس کو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہ ڈراپ کریں گے. تو پہلا سٹیپ ہم نے اپلائی کیا، حمزہ وصلی کو گرایا، یعنی اس کو ہم اب نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوسری چیز، تنوین کے نون ساکن کو زیر دیں گے. تنوین کا نون ساکن کیسے ہے وہ میں آپ کو ایسے بتاؤں گا. یہ لفظ ہے اصل میں خا یا زبر، خی. را دو زبر رن کی جگہ میں نے کہا را نون زبر رن بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے، وہ میں نے باہر نکالا. اس نون ساکن کو جس کو میں نے باہر نکالا، اسی نون ساکن کو میں ادھر لے جاؤں گا اور یہی نون ساکن میں چھوٹا کروں گا اور اس کو زیر دیں گے. پہلے دیکھنا ہے ہمیں تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی ہو، یہ دو سٹیپس جب پورے ہوں تو وصل میں ہم نون کتنی کا قاعدہ اپلائی کریں گے. کیسے اپلائی کریں گے؟ ٹو سٹیپس. ایک، ہم کریں گے حمزہ وصلی کو گرائیں گے، حمزہ وصلی کو ڈراپ کریں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ تنوین کے نون ساکن کو چھوٹا سا نون لکھ کر زیر دیں گے. تنوین کے نون ساکن کو زیر دیں گے اور چھوٹا سا نون لکھیں گے. اسی کو کہتے ہیں نون کتنی. اور کریں گے کب؟ وصل میں. تو یہ خیرن الوصیت سے بن گیا خیرن الوصیت. کیا بن گیا؟ خیرن الوصیت. ایسے ہی میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس ہے دوسرا ورڈ قدیر، پھر ہے الذی. ٹھیک ہے، قدیر الذی. پہلے ہم چیک کریں گے کہ اس پہ نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہے. ایک دیکھنا ہے کہ تنوین ہے جو میں نے پیچھے ہی بتایا. دوسرا دیکھنا ہے ہمیں کہ وہاں پہ ہونا چاہیے حمزۃ الوصل. تنوین کے بعد ہونا چاہیے حمزۃ الوصلی. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تب ہم وصل میں یہ قاعدہ اپلائی کریں گے. وہ میں نے بولا نا وصل میں ہی ہوگا، ہاں وصل میں ہی نون کتنی اپلائی ہوگا، وقت میں نہیں ہوگا. تو وصل میں کیا ہوگا؟ قدیر الذی کو، اس کو ہم دو سٹیپس اب اپلائی کریں گے. پہلے ہمارے پاس دو شرائط ہونی چاہیے، پھر ہم نون کتنی کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے لیے دو شرائط، دو سٹیپس ہم اٹھائیں گے. پہلا سٹیپ، ہم کریں گے تنوین یہ حمزہ وصلی کو گرائیں گے. الذی جو ہے، الذی، اس کے حمزہ کو گرائیں گے، یعنی اس کی حرکت میں اڑا دی تو یہ ختم، حمزہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا تنوین کا جو ہے نون ساکن، اس کو باہر نکالیں گے. مثال یہ تھا قدی رن، را دو پیش رن. را دو پیش رن کس کے برابر ہے؟ را نون پیش رن کے. اب میں نے را دو پیش رن، اس را دو پیش رن کی جگہ میں یہاں پہ لکھوں گا را نون پیش رن. اسی نون کو میں یہاں لے جاؤں، ادھر سے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو. اس نون کو میں نے اٹھایا اور ادھر لے گیا الف کے نیچے، اور اس کو میں نے زیر دی. اس کو کہا ہم نے نون قطنی. کیا کہا؟ نون قطنی. قدیر الذی کیا بن گیا؟ قدیر الذی. یہ نون ہے نون قطنی. قطن کہتے ہیں اصل میں کاٹن. تو یہ کاٹن کیا ہوتا ہے؟ وہ جوڑتا ہے ایک دوسری چیزوں کو. اگر ہم دیکھیں گے اس کا دھاگا وہ جوڑنے کے کام آتا ہے. کاٹن میں وہ ویونگ ہوتی ہے تو وہ جڑا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ نون بھی دو
वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करता है, ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको नून कुतनी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वसल में पढ़ने का तरीका। किस में? वसल में। अब आप सोच रहे होंगे वक्त में क्या करेंगे? वक्त में नॉर्मली पढ़ेंगे जैसे पढ़ना होता है। देखिए, कदीरुन, यहाँ पे अगर आप वक्फ करेंगे, दो दो पेश को वक्त में किससे बदलते हैं आप बताइए? दो पेश को वक्त में किससे बदलते हैं? साकिन करते हैं, कदीरुन से बन जाएगा कदीर। तो वक्फ के बाद वाले हर्फ को कुछ करते हैं वक्फ की सूरत में? नहीं करते हैं, अल्लजी अल्लजी ही रहेगा। ये सिंपल है। आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास है कुल हुवल्लाहु अहदुन, एग्जांपल नंबर 3। अहदुन, उसके बाद है आयत, फिर है अल्लाहु, अल्लाहु समद। ठीक है, अब वक्त में हम सीधे पढ़ेंगे आपको अहद, अहद, फिर अल्लाहु समद। ये वक्त में इसको साकिन कर देंगे, ये सिंपल है, यहां तक सिंपल है। लेकिन वसल में पढ़ने का तरीका क्या है? वसल में हमें देखना है कि वो दो चीजें पूरी हो रही हैं, कंडीशंस। क्या क्या है वो कंडीशन, जरा आप लिखिए ताकि आपको भी याद हो जाए। नून कुतनी का कायदा कब अप्लाई होता है? वो दो 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 कंडीशंस क्या है वो लिखिए। किसी को याद है तो लिखिए। तनवीन और उसके साथ हमजा वसली, तनवीन प्लस हमजा वसली। तनवीन है यहाँ पे, हाँ है, तनवीन भी है ना, दो पेश, ये हो गई तनवीन। और हमजा वसली है, बिल्कुल है, हमजा वसली भी है। ठीक है, दोनों जब है तो अब वसल में क्या करेंगे? वसल में पहली चीज हमजा वसली को गिराएंगे, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह इसको हमने गिराया, यानी ये अब नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इस तनवीन के नून साइन को बाहर निकालेंगे। हमजा जबर आ, हा जबर हा, दाल नून पेश दुन, वो नून मैंने इधर लाया, इसी नून को जेर दे दी, तो बन गया अहदुनिल्लाहु समद। वो समझ आ गया? ये जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको आया समझ? माशाअल्लाह। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसको ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, उनने बोला था अलिफ लाम मीम, जो हुरूफ मुकत्तआत हैं, फिर है अल्लाहु। ठीक है, अलिफ लाम मीम अल्लाह, ये ऐसे है, इसको मैं खोल के लिखता हूँ। ये है अलिफ, ये है लाम, ये दूसरा है मीम, फिर है, फिर है आयत, फिर है अल्लाह। वक्त में पढ़ने का तरीका तो सीधे हमें पता है, हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, साग के बाद दूसरा मीम आ रहा है, ठीक है, मीम या मीम जेर मीम, फिर रुकेंगे, फिर पढ़ेंगे अल्लाह। वक्फ का तो समझ आ गया। वसल में क्या करेंगे? ये हमजा वसली है, ये छोड़ दिया जाएगा पहले ही। तो यहाँ पे मीम को हम लाम के साथ मिलाएंगे, मीम को लाम के साथ मिलाते हुए मीम को हम जबर देंगे। क्या देंगे? जबर देंगे। तो ये बनेगा अलिफ लाम मीम अल्लाह। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अब यहाँ पे मीम को खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? जब ये बन गया मीम या जेर बी, मीम जबर मा, बी मा, तो ये बन गया या मदा। क्या बन गया? या मदा को हम कितना खींचते हैं? एक अलिफ। तो यहाँ पे हम एक अलिफ खींचेंगे, यहाँ पे हम मद लाजिम अब नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाह। इधर एक ही अलिफ खींचेंगे, अगर इधर हम तीन अलिफ खींचेंगे, लेकिन यहाँ आप तीन अलिफ नहीं खींचेंगे। वक्त में हम खींचते तीन अलिफ, हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, तो ये वक्त में है।
वसल में ऐसा नहीं करेंगे, वसल में सिर्फ या मद्दा की तरह इसको खींचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ ने क्या किया था। हमजा वसली वो हमजा होता है जो वसल में छोड़ दिया जाए, ये शॉर्ट में कायदा है। अच्छा, जबर ही क्यों लगेगी मीम पे, ये अरबी ग्रामर का कायदा है कि कब जबर लगेगी कब जेर लगेगी। इसको हम यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आगे इन चीजों को हमने सोचा है पार्ट 2 में इस पे एक लेक्चर रखेंगे कि कहाँ पे जबर लगानी है कहाँ पे जेर लगानी है। ठीक है, फिलहाल इन्होंने दूसरा एक क्वेश्चन किया था, वो मैं आपको बताऊँ। वो था ये कि सात जो वक्त की अलामत, जब हम वक्फ करते हैं तो वक्फ के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं। एक तो वहां पे हम आवाज, नंबर टू सांस, दोनों खत्म करेंगे, चाहे वक्फ की वो कोई भी टाइप हो, चाहे वो वक्फ मुतलक हो, वक्फ लाजिम हो, वक्फ जायज हो, वक्फ की कोई भी टाइप हो, वहां पे हम ये दो चीजें करेंगे, आवाज और सांस, दोनों का एंड करेंगे। मिसाल, हमें रब्बिल आलमीन पे वक्फ करना है, हम पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन, आवाज भी और सांस भी एंड हो गई। अब हम नई सांस लेंगे नया पढ़ने के लिए। सक्ता में, सिर्फ सक्ता में क्या है, सक्ता में आवाज रुकेगी, सांस नहीं रुकेगी। आवाज रुकेगी, सांस जारी रहेगी, सांस चलती रहेगी, सांस नहीं रुकेगी। इतना आपको याद है, सक्ता और वक्त में यही फर्क है। ठीक है, आया ये समझ। ये बोल रहे हैं इसमें तनवीन है ही नहीं, किस में नहीं है तनवीन? हमजा वसली सिर्फ तनवीन के वक्त ही नहीं छोड़ा जाता है, तनवीन के बाद जब हमजा वसली आए उधर उधर नून कुतनी का कायदा होता है, वहां पे दो चीजें मस्ट हैं। मैंने बोला वहां पे दो चीजें मस्ट हैं, तब नून कुतनी का कायदा होगा, एक तनवीन, दूसरा हमजा वसली। अगर इस तरह भी हमजा वसली कहीं भी आ जाए ना, हमजा वसली को छोड़ते हैं वसल, ये कायदा याद रखो। हमजा वसली को वसल में छोड़ देते हैं जहां भी आए। नून कुतनी के लिए दो कंडीशन है, उसमें तनवीन प्लस हमजा वसली। हमजा वसली का ताल्लुक सिर्फ नून कुतनी के साथ ही नहीं, मैंने बोला ना वक्फ जहां भी करना है वहां पे सांस और आवाज दोनों छोड़ेंगे। फिर वो देखना है कि वक्फ कहाँ जायज है कहाँ नहीं, कहाँ बेहतर है कहाँ बेहतर नहीं है, वो चीजें आपको देखनी है। लेकिन जब वक्फ करेंगे आप तो दोनों चीजें कर लेंगे, उधर सकता नहीं करेंगे, आवाज भी छोड़ेंगे और सांस भी नए से लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन देखता हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि ये सूर्य मुल्क जब हम पढ़ते हैं, सूर्य मुल्क में क्या है, सूर्य मुल्क में एक लेटर इस तरह है, एक सेकेंड। सूर्य मुल्क में एक चीज है, एक लेटर इस तरह है, कदीरुन, कदीरो, फिर है आयत, फिर है इस तरह। तो यहाँ पे नून दिया हुआ है, नून कुतनी दिया हुआ है, तो आपको पहले ये चीज अंदाजा लगाना है यहाँ पे कि यहाँ पे तनवीन भी है और हमजा वसली भी है, यानी था, तभी नून कुतनी बन गया ना। तो तनवीन कैसे होती, ये होता दो पेश, कदीर, और इसके होता जबर, हो गए ना दोनों कंडीशन बराबर। तो ये बन गया था कदीर, फिर था अल्लदी। जब हम इसको वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे कदीर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर पढ़ेंगे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ठीक है, ये हो गया वक्फ में। वसल में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वसल में कदीरुनिल्लज़ी, ऐसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आ गए समझ, यही कंफ्यूजन था। चलिए जी, हो गए ये भी। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया है कि मुशद्दद हरफ पर वक्त की सूरत में तशदीद बाकी रखें और हरकत जाहिर न करें, ये समझा दें। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो मुशद्दद हरफ क्या है हमारे पास, एक आयत आपने सुनी होगी, आयत दुरूद भी उसको कहते हैं, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अलन नबी,
یا کے اوپر تشدید ہے، پھر یہاں پہ ہم رکتے ہیں. جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم علن نبی یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ علن نبی. یا کو 2 بار پڑھیں گے لیکن یا کی زیر کو نہیں پڑھیں گے، بس شارٹ حرکت ظاہر نہیں ہونی دینی ہے. علن نبی. وصل میں پڑھتے ہم علن نبی، علن نبی ایسے پڑھتے وصل میں. لیکن جب وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے، یہ والی جو ہے نا حرکتیں اس کو ظاہر نہیں کریں گے لیکن یا کو 2 بار پڑھیں گے. علن نبی، علن نبی، یعنی یا 2 بار پڑھا جائے گا. وہ آپ تھوڑا سا اس پہ ایمفیسس کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہی مطلب ہے کہ مشدد حرف پر حرکت ظاہر نہیں کریں گے لیکن وقف کر یہ تشدید باقی رکھیں گے. چلیے جی، نیکسٹ قاعدہ تھا اظہار مطلق. اظہار مطلق کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو اظہار مطلق کو ہم سمجھتے ہیں. اظہار مطلق، دیکھیے اظہار مطلق میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا آپ کو نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے، حروف یرملون ہونے چاہیے دوسرے کلمے میں. دوسرے کلمے میں ادغام ہوگا، سوری. نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون آ جائے تو کیا ہوگا، ادغام. لیکن حروف یرملون ہونے چاہیے تھے دوسرے کلمے میں. اگر حروف یرملون نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ گیا لیکن اسی کلمے میں ہوں تو وہاں پہ ہوتا ہے اظہار مطلق. وہاں پہ ادغام نہیں ہوتا ہے بلکہ اظہار ہوتا ہے، اظہار مطلق. اظہار مطلق پھر 4 الفاظ میں ہوتا ہے جو میں نے وہاں پہ بتائے تھے آپ کو. ایک ہے دنیا، دال نون پیش، دن یا الف زبر یا. دنیا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے لیکن سیم کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، اظہار مطلق ہوگا. اس طرح بن یا نن، بن یا نن. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حرف یرملون میں سے تو لیکن سیم کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں اظہار مطلق ہوگا. اس طرح ہے سن و نن. یہاں بھی نون ساکن کے بعد واو حرف یرملون میں سے آ رہا ہے لیکن سیم کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، یہاں پہ بھی اظہار مطلق ہوگا. لاسٹ ہے تن و نن. یہاں بھی نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے یرملون میں سے لیکن سیم کلمے میں آ رہا ہے تو ان سب میں کیا ہوگا، اظہار مطلق. اچھا، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قواعد جو ہے مضبوط ہوں تو آپ کسی کو پڑھائیے. گھر میں کوئی بچہ ہے، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، کسی کو پڑھانا شروع کیجیے. اپنی ممی کو پڑھانا شروع کیجیے کیونکہ اکثر جو ہے نا ہماری مائیں، انہوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوتا ہے. تو ان کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. جب آپ پڑھانا سٹارٹ کریں گے، ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے ماشاء اللہ اس گروپ میں ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے شروع کیا تھا پڑھانا. جب ہم پڑھا رہے تھے تو وہ وہی پی ڈی ایف یوز کر کے وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. تو آپ بھی پڑھانے کی کوشش کریں، کسی فرینڈ کو پڑھائیں، کسی دوست کو پڑھائیں، کسی بھائی کو پڑھائیں، کسی نہ کسی کو پڑھائیں، آن لائن پڑھائیں، آف لائن پڑھائیں. اس طرح آپ کو یہ یاد رہیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن میں دیکھتا ہوں کیا ہے. وقف تام کے اوپر اگر اور علامت وقف کوئی ہو. دیکھو اگر علامت وقف ہے تو وہاں پہ وقف کیا جائے گا. اگر علامت وصل ہے تو وہاں پہ وصل کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال اگر اس کے اوپر سرکل کے اوپر جیم لکھا ہے تو وقف کریں گے ہم. یہ دونوں وقف کی علامت جمع ہو گئی. اگر اس طرح طا ہے تو وقف مطلق ہے، کرنا چاہیے ہمیں وقف. اگر اس کے اوپر لام الف ہے تو لام الف سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپشن مل گیا کہ ہم اس کو وصل کر سکتے ہیں. اگر جیم کے ساتھ لا ہو تو یہ چیزیں کبھی کبھی مختلف بھی ہوتی ہیں. قرآ کے نزدیک بھی جو ہے نا اختلاف پایا جاتا ہے. جیم کے ساتھ لام الف ہو، آپ ایگزامپل بھیجیے تو اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے وہ لکھیے. آپ سکتا ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، ایک ہی کہاں ہے، سکتا تو 4 کلمات.
جن میں سکتہ کرنا ہوتا ہے. جو ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں اس میں ہے مِن مرقدنا ھذا، اس طرح ہے عوجا قیما، ایسے ایسے الفاظ ہیں ان میں سکتہ کرنا ہے. صاد اور سکتہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے. یہ اگر کوئی ایگزامپل آپ کے پاس ہے تو وہ آپ مجھے پرسنل میں بھیجیں، میں آپ کو اس کا آنسر بتاؤں گا انشاءاللہ. اس طرح میں نہیں بتا سکتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ اچھا، ہم آنے والے دنوں میں حافظ صاحب ایک ایک سورہ پہ تجوید رولز اپلائی کریں. آپ بھی خود بھی کریں. دیکھیے آپ قرآن کو پڑھیں اور قرآن پہ رولز اپلائی کریں. آپ کو نون ساکن ملتا ہے تو چاروں رولز اپلائی کر کے دیکھیں کون سا ہوتا ہے. میم ساکن ملتا ہے تو چاروں رولز اپلائی کریں. حروف مستعلیہ ملتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. اس طرح جو ہے نا مد کا کوئی رول ہوتا ہے تو مد وہاں پہ اپلائی کیجیے. اسی طرح جو ہے حروف مستعلیہ تو اس کو پر پڑھیں. پھر الف لام را کو دیکھیں یہ مت پر ہو رہے ہیں کہیں پہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے میم ساکن کے قواعد آپ کو مل رہے ہیں تو میم ساکن جہاں مل رہا ہے آپ سوچو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ادغام شفوی ہوگا یا اخفاء شفوی ہوگا. اسی طرح جو ہے تفخیم و ترقیق دیکھ لیجیے آپ. نون قطنی کا قاعدہ کہیں پہ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ لیا. اگر پھر کنفیوژن ہوتا ہے آپ گروپ میں ڈال سکتے ہیں، ہم ان کو کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے. حافظ صاحب انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے ایک ایک سورہ، تو اس میں وہ بتاتے رہیں گے آپ کو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مثال وہ پڑھیں گے علم تر کیف، مثال علم تر کیف، تو وہ بتائیں گے علم، یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو وہاں پہ رول ہے با اور میم کے علاوہ اگر میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. وہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. پھر آگے را پہ زبر ہے تو را پہ جب زبر ہوتی ہے را پر ہوتا ہے. تا را تو را کو پر پڑھیں گے. کیف یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یالین ہے تو اس کو ہم بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہی پھر فعل ربک، فعل فعل اس میں عین کو مخرج سے ہی نکالنا ہے. اور ربک، اور ربک میں باپ کے اوپر تشدید ہے اور را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے تو را پر ہوگا. با کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. جب مشدد حرف، جب حروف قلقلم مشدد ہوں تو ان کو کیا کرتے ہیں، جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ربک، پھر ہے بی اصحاب الفیل میں صاد مستعلی ہے. تو ایسے ایسے وہ آپ کو کرائیں گے تو آپ کو دیکھتے جانا ہے. وہی انشاءاللہ وہ چیزیں ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے نا. اگر اس طرح میں لیکچرز کنٹینیو دوں گا تو یہ کورس تھوڑا لمبا ہو جائے گا. ہم چاہتے تھے کہ رولز ہم نے کور کیے ہیں، اب پریکٹس میں ہی وہی انشاءاللہ چلتا رہے گا. جب بھی اپلوڈ ہوگا لیکچر تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں. وہ زیادہ بڑے نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے ہوں گے یا اس سے بھی کم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کی طرف سے اور کوئی سجیشن ہے تو وہ بتائیے، یا اور کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. ہاں، اگر سانس اینڈ ہو جائے آیت کے مڈل میں تو ریپیٹ اس ورڈ سے پہلے والے ورڈ سے کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، اسی کو تو اعادہ کہتے ہیں. فی الحال آپ ایگزام کے بارے میں تیار رہیے. تو ایگزام آن لائن پہلے ہوگا، وہ ریٹرن ہوگا، اس میں MCQs ہوں گے. ٹھیک ہے. MCQs ہوں گے اس میں. MCQs میں آپ کو کس چیز پہ فوکس کیا جائے گا، یہ اتنا بھی آپ ایزیلی نہیں لینا اس کو، اتنا ٹف بھی نہیں ہوگا. آپ نے جو پڑھے ہیں وہی ہوگا، لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنا دماغ یوز کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. تو آپ کو مثال ورڈز ڈالے جائیں گے، آپ کو اس میں سے رولز نکالنے ہیں. آپ کو بولنا ہے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، وہ چیزیں بولنی ہے آپ. اسی کے ملتے جلتے اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. مخارج پوچھے جائیں گے. مخارج جو ہے نا یہ بیس ہے، اس لیے مخارج کو آپ پڑھ دیجیے. اور نون لام کا مخرج بتا دیجیے سمپل طریقے سے. سمپل ہی طریقے سے میں نے بتایا ہے، اس میں ایک دو تین بار ریپیٹ ہوا ہے لام نون را کا. چلیے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. چلیے لام نون را کا مخرج میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے دیکھیے یہ آپ کی زبان ہے. پہلے آپ کو لام کو دیکھ، لام کہاں سے ادا ہوتا ہے. لام ہوتا ہے ادا زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ. دواحک کیا ہوتے ہیں، وہ دانت یہاں سے شروع ہوتے ہیں.
مثال یہ تقریباً 4 دانت ہوتے ہیں، میں نے زیادہ بنا لیے، تو یہ ہمارے دانت ہیں مثال، یہ ہو گئے دانت ادھر تک. تو کنارے ہو گئے یہ زبان کے، یہ بھی کنارہ ہو گئے. دو میں سے ایک کنارہ آپ کو لگانا ہے. کہاں لگانا ہے؟ اوپر کے جو دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑے ہیں، یہ ایریا. ایک سیکنڈ. یہ جو ایریا ہے نا، یہ ایریا جو یہاں تک ہے، یہاں تک آپ کو اجازت ہے یہ لگانے کی، یہ حصہ لگانے. اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ، یعنی جڑ کے ساتھ آپ لگاؤ. مسوڑ مینس گمز. تو وہاں سے ادا ہوگا لیب. کیا ہوگا ادا؟ لیب. یا آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، تو پھر لگائیں گے آپ یہاں سے یہاں تک ان دانتوں کی مسوڑوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب رہ گیا پھر نون کا مسئلہ. نون بھی سیم ہے. نون یہیں سے یہی حصہ لگائیں گے آپ، لیکن اب اس میں ایک دانت کم ہو گیا. آپ لگائیں گے انیاب. دوسرے یہاں پہ انیاب دانت ہوتے ہیں، انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے آپ یہی حصہ. تو ادا ہوگا نون. سیم ہے یہاں پہ، یا ادھر سے لگائیں گے تو ادا ہوگا نون. پھر رہ گیا رو. رو میں جو ہے نا، یہ نوک جو ہے یہ ٹپ لگے گی تالو کے ساتھ، تالو یعنی پیلٹ کے ساتھ اوپر. تو ادا ہوگا رو. رو. اصول ترجمہ میں ڈفرنٹ بتایا کہ ایک ناب سے دوسرے ناب تک. ارے ایک ناب سے دوسرے ناب تک تو ایریا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیے. تو دو سائڈ سے نکالنے کی اجازت ہے نا. ایک ناف سے ادھر سنایا تک آپ نکال سکتے ہیں اس سائڈ سے، اور ادھر ایک ان انیاب سے ادھر سنایا تک نکال سکتے ہیں اس سائڈ سے. دونوں سائڈوں سے ہمیں اجازت ہے نکالنے کی، یہی لکھا ہوگا وہاں. آپ کو سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی؟ سمجھ آ گیا؟ مثال یہ دانت ہے نا، مثال یہ ہے 4 دانت. ٹھیک ہے، 1 2 3 4، ادھر سے بھی ہیں 4. یہ ہو گئے، ان کو بولتے ہیں دواحک. ادھر سے بھی ہے دواحک. یہ ان کو بولتے ہیں ناب. یہ ہو گیا انیا، ادھر سے بھی ناب، ان دو کو بن گیا انیاب. ٹھیک ہے. تو ایک انیاب سے دوسرا انیاب تک انہوں نے لکھا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. تو یہ تو ہے ہی اس کا مخرج کا ایریا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے یہ پوری زبان ان سارے کے ساتھ لگائیں. جب آپ لیفٹ سائڈ سے نکالیں گے تو یہاں تک لگائیں گے ثنایا سے اس انیاب تک. اگر رائٹ سائڈ سے نکالیں گے تو ادھر لگائیں گے اس سے یہاں تک. مقابل کے تعلق کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ. اسی کے اپوزٹ یعنی اوپر تعلق کے ساتھ. اور کوئی کوشچن ہے؟ چلیے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ سب کا ایگزام کے لیے آپ پریپیئر کریں. اگر اب بھی کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ بھی گروپ میں آپ بھیج سکتے ہیں. اور جو انشاءاللہ حافظ صاحب جو چیزیں آپ کو بھیجیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. اس سے بھی آپ کی تجوید پختہ ہوگی. تو آپ کو پریکٹس کرنی ہے، بس پریکٹس. خود ہی پریکٹس جب تک نہیں کریں گے تب تک نہیں سیکھ پائیں گے. سب کچھ پھر استاد پہ ہی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے انشاءاللہ پریکٹس. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.